السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ آج ہم ایک اور واقعہ قرآن سے ہی سناتے ہیں، اور یہ واقعہ اس نبی کا ہے جو انسانوں کی طرف بھیجے گئے پہلے رسول تھے، اور وہ نوح علیہ السلام تھے۔ آج انہی کا واقعہ ہم بیان کریں گے۔ ان کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پہلے نبی تھے، یعنی آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کو رسالت سے بھی نوازا گیا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ان کے نام سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ بھی نازل کی ہے، اور وہ سورہ نوح ہے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا مختصراً تفصیلی تذکرہ 43 جگہ کیا گیا ہے، لیکن قوم نوح کے واقعات کی اہم تفصیلات سورہ اعراف، سورہ یونس، ہود، مومنون، عنکبوت، شعراء، صافات، قمر اور سورہ نوح میں بیان ہوا ہے۔ حضرت نوح اور حضرت آدم کے درمیان 10 نسلوں کا فاصلہ ہے۔ آپ اپنی قوم میں 950 سال سے زیادہ تک زندہ رہے اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ آپ ہی کے زمانے میں وہ بڑا طوفان آیا جس کو طوفان نوح کہا جاتا ہے۔ اس طوفان میں سارے لوگ ڈوب گئے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے تھے اور کشتی میں سوار کرا لیے گئے تھے۔ انہی کی نسل سے دوبارہ دنیا میں انسان پھیلے، اسی لیے حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح کا زمانہ تقریباً 7000 پہلے کا ہے۔ ان کی قوم اس علاقے میں رہتی تھی جس کو آج عراق کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم سے 10 نسلوں تک لوگ اسلام پر قائم چلے آ رہے تھے۔ اس کے بعد انسانیت نے گناہ کرنا شروع کر دیا تھا، وہ گناہ جو سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے، اور وہ گناہ شرک تھا۔ شرک یعنی اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنا۔ اسی گناہ کو مٹانے اور ختم کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ نیک، پرہیزگار اور متقی تھے، ان کی زندگی میں لوگ اپنی حاجت پوری کرانے کے لیے ان کے ذریعے اللہ سے دعا کراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اکثر و بیشتر ان کی پرخلوص دعاؤں کو قبول کر لیتا تھا۔ ان کی شہرت جب زیادہ بڑھی اور بہت دور دور سے چل کر لوگ ان کے پاس آنے لگے، تب شیطان نے ان لوگوں کو بہکایا کہ ان کی تصویریں بنا کر اپنے گھروں اور دکانوں میں رکھ لو، تاکہ ان کی تصویروں کے سامنے بیٹھ کر ان کا دھیان لگا کر نیک کام کرتے رہو اور مرادیں مانگتے رہو۔ جب ان بزرگوں کی موت ہو گئی تو بعد کی نسلوں کو شیطان نے یہ کہہ کر بہکایا کہ تمہارے باپ دادا ان بزرگوں کی تصویروں کو پوجتے تھے، تم ان کا بت بنا کر ان کی پوجا کرو، تمہاری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ دھیرے دھیرے ان دیوی دیوتاؤں کی شہرت اتنی بڑھ گئی کہ جو اب موجودہ سعودی عرب اور یمن ہے وہاں بھی پوجا ہونے لگی تھی۔ اس طرح شرک کی ابتدا ہو گئی۔ اب ایسے مشرک قوم میں نوح علیہ السلام آئے اور انہوں نے دعوت اسلام کا کام شروع کیا۔ قرآن پاک میں سورہ اعراف آیت نمبر 59، 60، 61، 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، بندگی کے لائق نہیں، اور میں اس چیز سے ڈرتا ہوں، اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن تمہیں بہت بڑا عذاب ملے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نوح کے قوم کے بڑے لوگوں نے، یعنی بڑے بڑے جو سردار تھے، انہوں نے کہا، اے نوح، ہم تمہیں گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، اے قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں، اور میں تمہارے پاس اپنے پروردگار کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو خدا کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ تبلیغ دن اور رات برابر کرتے رہے۔ آپ نے لوگوں کو خوشخبری دی کہ خالص اللہ کی عبادت و بندگی کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا، ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، ان کو اچھے اچھے باغات اور نہریں عنایت کرے گا، مرنے کے بعد ان کو جنت میں جگہ دے گا۔
حضرت نوح علیہ السلام جب لوگوں کو اکٹھا دیکھ کر اللہ کا پیغام پہنچاتے تو لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، کپڑے اوڑھ کر منہ ڈھک لیتے۔ ان کی قوم کے سردار لوگ کہتے کہ ہماری نظر میں تم بس ہماری طرح ایک انسان ہو، بلکہ تم تو ایک غریب انسان ہو۔ اگر اللہ کو اپنا رسول بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتہ کو بھیجتا۔ ہم نے تو اپنے باپ دادا کے زمانے سے رسول کے بھیجے جانے والی بات نہیں سنی ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ نوح تو پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ کبھی یہ الزام دیتے کہ تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، تمہارا سردار بننا چاہتا ہے۔ مرتے وقت اپنی اولاد کو وصیت کر جاتے کہ ہرگز اپنے باپ دادا کے دین سے نہ پھرنا، نوح کی بات کو کبھی نہ ماننا، جہاں تک ہو سکے انہیں دکھ اور تکلیف ہی دیتے رہنا۔ تبلیغ کے دوران بھری مجلس میں لوگ انہیں اتنا مارتے کہ یہاں تک وہ بے ہوش ہو جاتے، پھر بھی آپ ان پر بد دعا نہیں فرماتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے کہ اللہ جانتا ہے میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے غیب کا علم ہے، نہ ہی یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو اس تبلیغ کے لیے تم سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرا اللہ دے گا۔ اس کے جواب میں قوم کے سردار کہتے، اے نوح، تم نے ہم سے بہت جھگڑ لیا، اگر اب بھی تم ہمارے باپ دادا کے معبودوں کی عبادت سے ہم کو روکو گے تو تم کو سنگسار یعنی پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ اگر تم واقعی سچے ہو تو اللہ سے کہہ کر وہ عذاب لے ہی آؤ جس کی دھمکی دیتے ہو۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب اللہ چاہے گا تو لے آئے گا۔ تم میں اتنی طاقت نہیں کہ اس عذاب کو روک سکو، اور اس حالت میں اگر میں تمہاری طرفداری اور خیر خواہی بھی کرنا چاہوں گا تو نہ کر سکوں گا۔ اللہ کا عذاب ہوتا ہی بڑا دردناک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کم و بیش 870 برس تک تبلیغ کی، لیکن مشکل سے 80 سے 82 لوگ ہی ایمان لائے۔ جب قوم کی طرف مایوس ہو گئے اور ان کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا، تب تھک ہار کر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں، تو ہی میری مدد کر۔ میں نے دن رات اپنی قوم کو سمجھایا، ہر طرح سے انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرنے کی کوشش کی، لیکن الٹے یہ لوگ ہماری جان پر اتر آئے ہیں۔ اب تو کوئی فائنل فیصلہ کر دے۔ نوح نے کہا، اے اللہ، میں ان میں جو بھی کافر اور مشرک ہیں ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہ رکھ، ورنہ تیرے نیک بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور کٹر کافر ہوگا۔ سارے مومن مردوں اور عورتوں اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے معاف فرما دے، اور ظالموں کو مکمل طور سے ہلاک کر دے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ نوح تمہارے قوم میں جس کو ایمان لانا تھا لا چکے، اب کوئی ایمان نہیں لانے والا، لہٰذا تم ایک کشتی تیار کرو، ان کافروں پر اب طوفانی عذاب آئے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ ویڈیو کو ضرور 2 سے 3 بار دیکھیں اور سنیں تاکہ آپ کو قصہ یاد رہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آگے کا قصہ طوفان نوح کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح طوفان آیا، کون لوگ اس طوفان سے بچ گئے اور کون کون لوگ ہلاک ہو گئے۔ ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔